جی السلام علیکم معزز سامعین، آج اردو ادب کے حوالے سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم مشہور ادیب علی عباس جلال پوری کے مقالات جلال پوری کا تعارف اور اس کے اسلوب کا جائزہ لیں گے۔ علی عباس جلال پوری ادبی دنیا کا ایک نہایت روشن باب ہیں، جنہوں نے اپنے علمی، ادبی اور فلسفیانہ انداز میں مختلف موضوعات پر مقالے تحریر کیے۔ انہوں نے تصوف، جنس، فلسفہ اور مختلف موضوعات پر اور فکر پر لکھا۔ مقالات جلال پوری ان کا پہلا انتخاب ہے، جو کہ 16 مارچ 1972 کو شائع ہوا، جس میں وہ بہت سے اکابرین فن و فکر کے افکار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مقالات کے عنوانات کچھ یوں ہیں: مرزا غالب اور نظریہ وحدت الوجود، مرزا غالب کی جمالیات، مرزا غالب کا کلام منقبت، خواجہ غلام فرید کی عشقیہ شاعری، کافکا، فرائڈ، یونگ، فلاسفہ تاریخ، تخلیق فن، فن اور شخصیت، فن اور کاریگری، مطالعہ فلاسفہ، تنزل پذیری کا مفہوم، یعنی اس میں 13 مقالات شامل ہیں۔ مختلف عنوانات کے تحت لکھے جانے والے ان مقالات سے سید صاحب کے مطالعہ وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیقی ذہانت اور عرق سے کام لیا ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حتی المقدور تحقیق کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے اور ذہنی تجسس کو برقرار رکھا ہے۔ یہ تمام مقالے سادگی اور مختصر نویسی کی عمدہ مثال ہیں۔ وہ ہر موضوع کے تحقیقی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، پہلے موضوع کے تاریخی اور تحقیقی پس منظر کو واضح کرتے ہیں، اس کا سرسری تعارف کراتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا غالب کے فلسفہ وحدت الوجود کے حق میں بات کرنے سے پہلے وہ حافظ شیرازی، جامی، مولانا رومی، نظیری اور بیدل جیسے شعراء کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے موضوع پر مکمل گرفت رکھتے ہیں اور پوری کتاب پر مشتمل موضوع کو وہ چند صفحات میں بیان کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زبان رواں اور شستہ ہے، ان کی زبان میں رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ان مقالات سے شاہ صاحب کی مشکل پسندی بھی عیاں ہے، مگر وہ مشکل اور خشک موضوعات پر بھی اچھی بحث کرتے ہیں۔ ان کا مخاطب عام اور اوسط درجے کا قاری رہا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ مشکل موضوعات کو اپنے قارئین کی خاطر کیسے سہل بنانا ہے۔ ان کی تحریروں کا مقصد ہی عوام کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے حقیقت دکھانا ہوتا ہے۔ چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے کہ مرزا غالب کے جمالیاتی شعور کا ذکر کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ حسن کیا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر کسی شخص کے قد و قامت، خد و خال، لباس کی وضع و قطع سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو سید صاحب مضمون کی ابتدا ہی فکری بنیاد پر گفتگو سے کرتے ہیں۔ وہ موضوع کے فکری پس منظر اور مختلف پہلوؤں پر دلائل دے کر نتیجے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات قارئین تکرار اور یکسانیت بھی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا ان کے مقالے مرزا غالب اور نظریہ وحدت الوجود اور خواجہ غلام فرید کی عشقیہ شاعری والے مقالات یکسانیت کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ سید صاحب کی تحریروں میں پیچیدہ اور ادق اصطلاحیں بھی ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے قاری کو اچھی خاصی محنت اور ذہنی تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فارسی، پنجابی اور ہندی کے اہم اور سادہ اور عام الفاظ کا استعمال بھی ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید صاحب جرمن علماء کی روشن خیالی، ان کی جدت اور صداقت سے متاثر ہیں۔ وہ مختصر اور گتھا ہوا جملہ لکھنے کو پسند کرتے ہیں اور موضوع تحقیق کو علمی ہنرمندی اور بڑی عالمانہ شان سے بیان کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔